اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ میں بتایا کہ ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور شفاق دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا کہ مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ ٹرین آپریشن میں کسی یرغمالی کو نقصان نہیں پہنچا۔ 354 یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے 26 افراد کو شہید کیا، جن میں 18 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں نے ٹرین کو IED دھماکے سے روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر لا کر بٹھایا۔ پاک فوج نے 36 گھنٹے میں دشوار گزار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی تھے، جنہیں سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا۔ درار کمپنی کے آپریشن میں دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکزی سپانسر ہے۔ ٹرین حملے کے دوران انفارمیشن وارفیئر چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کو لیڈ کر رہا تھا۔ AI ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو سپیس ملتا ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ جدید غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس فتنہ خوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ کچھ روز قبل مارا جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجیب الرحمان افغان آرمی کا بٹالین کمانڈر تھا۔ بنو حملے میں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا۔ فارج اور BLA ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی دانی را ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ دہشت گرد کو بلوچ نہ کہا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے شیطانی قوتیں ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ را نے افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ماضی میں شدت پسندوں کو رعایت دینے کی پالیسی کی وجہ سے بھی آج یہ حالات پیدا ہوئے۔ کوئی شخص لاپتہ ہے تو ڈھونڈنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن لاپتہ شخص کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سے رائے۔ FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے PICA ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ معروف صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ درخانی نام سے تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کا الزام، کالعدم تنظیموں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ FIA سائبر کرائم کی جانب سے مزید اکاؤنٹس کی چھان بین جاری ہے۔ ملکی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب قرض ملے گا۔ $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظور کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔
اپریل یا مئی میں منظوری متوقع۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گا۔ پاکستانی IMF کو ٹیکس ہدف 600 ارب کم کرنے پر راضی کر لیا۔ ٹیکس ہدف میں کمی سے منی بجٹ کے خدشات ختم۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ۔ بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ CPPA نے فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینس کے نئے دور کا آغاز، حکومت نے پاکستان کرپٹو کونسل قائم کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سربراہ ہوں گے۔ کرپٹو پر وزیر خزانہ کے ایڈوائزر بلال بن ثاقب CEO مقرر۔ گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین FPCCI قانون اور IT کے وفاقی سیکرٹریز بورڈ میں شامل۔ اعلامیہ جاری، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان ڈیجیٹل فائنینس کے میدان میں قیادت کا خواہاں ہے۔ کرپٹو کونسل کا قیام جدیدیت کے فروغ کی جانب قدم ہے۔ کونسل سرمایہ کاروں اور مالیاتی نظام کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ بلال بن ثاقب نے کہا ہمارا مقصد پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ایک مؤثر کھلاڑی بنانا ہے۔ کرپٹو کرنسی میں سیکیورٹی، شفافیت اور جدیدیت کو اولویت دی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری عمل ایک بار پھر تیز، ذرائع کا کہنا ہے کہ عارف حبیب گروپ، ٹبا گروپ کے YB ہولڈنگ اور ایک اور گروپ کی دلچسپی۔ تینوں گروپوں کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اپنی شرائط پر PIE کی خریداری میں دلچسپی۔ ذرائع نے بتایا کہ تینوں گروپوں کا موقف ہے کہ FPR، PSO اور ایویشن کے اربوں کے واجبات حکومت اپنے ذمہ لے۔ IMF نے PIE کی نجکاری کے لیے جولائی تک کا ہدف دیا ہے۔ قوم کو یونائٹ کرے، اکٹھا کرے، دہشت گردی پہ سب ایک جیسے ہو، اسٹرگل کرے اس کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے کہ اگر ملک کی بات آ جاتی ہے بغیر کسی کنڈیشن کے ہم سپورٹ کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے۔ وزیراعظم نے قوم کو متحد کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ حکومتی نمائندے اور وزیر صرف PTI کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ PTI کے بغیر دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ چیئرمین PTI ویسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کہہ چکے پاکستان کی بات ہو تو غیر مشروط حمایت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ بنانا ہوگا، متحد ہو کر سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب مل کر کامیاب ہوں گے۔ پوری قوم اور پیپلز پارٹی اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بلاول بھٹو کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کے جاب پورٹل کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا سیکیورٹی فورسز نے بہادری کے ساتھ دہشت گردی کو شکست دی اور بے نقاب کیا۔ مخالفت نہیں، مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں، چاہتے ہیں زرعی شعبہ پسماندہ علاقے میں بھی ترقی کرے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پولیس کو ڈاکوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنا ہوگا۔ اغوا برائے تاوان اور دیگر گھرونے جرائم پر زیرو ٹالرنس ہے۔ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے 3 ملزمان ہلاک۔ نارتھ ناظم آباد بلاک N میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ ہلاک ڈاکوں سے 2 پسٹل، 5 موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ پرانا گولی مار میں منشیات فروش ریاست جدگال کے اڈے پر پولیس کا چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں ملزم فرحان ہلاک۔ صفورہ چرنگی کے قریب 2 گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی۔ کنبٹ لگنے سے دوسرے گروپ کا ایک شخص بھی زخمی ہوا۔ پولیس نے جھگڑا اور فائرنگ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا ٹور شروع۔ دلیو منارا کو جدید حیدرآباد کے نجی اسکول لے جایا گیا۔ نمائش پر طالب علموں کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ خوب تصویریں بنوائیں۔ ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرے گی۔ PSL 10 11 اپریل سے 18 مئی تک پاکستان کے 4 میدانوں میں رنگ جمائے۔